جو آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیا کریمہ میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رفعت و بلندی عطا فرمائی اور ان میں سے اہل علم کے درجات بلند فرمائے۔ بنیادی طور پر میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ سے پہلے انبیاء تشریف لاتے تھے تو بعد میں چونکہ انبیاء کے آنے کی گنجائش ہوتی، اس لیے بعد میں جب امت کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی تو اللہ نئے نبی بھیج دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم نبوت کا تاج پہنانے کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایول فورسز تو اپنا کام کریں گی، برائی کی قوتیں تو اپنا کام کریں گی، تو اب ان برائی کی قوتوں کے پھیلائے ہوئے جال کو توڑنے اور ان کے گمراہ کن نظریات کا قلع کما کرنے کے لیے کیا انتظام ہوگا؟ یعنی انبیاء تو آئیں گے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جہاں تک شیطانی اور برائی کی قوتوں کا تعلق ہے وہ قوتیں تو اپنا کام کرتی جائیں گی اور ان کے کام کے نتیجے میں گمراہی پھیلے گی، لوگوں کے افکار، نظریات اور عقائد بدلیں گے، اعمال میں خرابی آئے گی، کردار میں خرابی آئے گی، تو اس کی اصلاح کا کیا انتظام ہوگا؟ تو اللہ رب العزت جل شان مجدہ نے اپنے کرم اور اپنی رحمت سے یہ فیصلہ فرمایا، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا۔ فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالی اس امت کے اندر ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی شخصیت کو بھیجے گا جو لوگوں کے دین کو اپ ڈیٹ کرے گی، تجدید کرے گی، جس کے اندر کوئی خرابیاں اور کوئی گمراہیاں پیدا ہو چکی ہوں گی، ان گمراہیوں کو دور کر کے دین کا چہرہ صاف ستھرا کر دے گی، اور مسلمانوں کے اندر جو اصلاح کا کام ہے وہ سر انجام دیں گی۔ تو ایسی شخصیات اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں بھیجی، اور اس بر صغیر پاک و ہند میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف شخصیات کو بھیجا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں پیدا ہونے والی گمراہیوں کا ازالہ کیا اور ان گمراہیوں کا اور گمراہ کن عقائد اور نظریات اور افکار اور فتنوں کا مقابلہ کیا اور امت کے افکار اور نظریات کو پاک اور صاف کیا۔ چنانچہ اپنے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے، ائمہ اربعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، حضرت امام مالک تشریف لائے، اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لائے، حضرت امام غزالی تشریف لائے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ ان شخصیات نے اپنے اپنے دور میں تجدید و احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں اللہ تعالیٰ نے 2 شخصیات، ایک شخصیت حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک شخصیت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان شخصیات کی ڈیوٹی لگائی، اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں اس بر صغیر پاک و ہند میں لوگوں کے جو گمراہ کن نظریات پیدا ہوئے تھے ان نظریات کا قلع کما کیا اور امت کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان دونوں شخصیات کا تذکرہ اس حوالے سے بھی آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے، کیونکہ یہ ماہ صفر المظفر ہے اور اس ماہ مبارک کی 28 تاریخ کو وصال ہے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور 25 تاریخ کو وصال ہے اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو ان شخصیات کے وصال کی نسبت سے آج کی گفتگو ان شخصیات کے حوالے سے ہوگی۔ چنانچہ ایک اور بات جو ہے وہ ذہن نشین فرما لیجئے
کہ آخری جو بدھ ہے، آخری بدھ ماہ صفر المظفر کا، اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف قسم کی روایتیں، من گھڑت روایتیں وہ پھیلا رکھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس تاریخ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی تھی، تو اس کو آخری چہارشنبہ کے طور پر اظہار تشکر کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی کئی اور روایات گھڑی گئی ہیں، ان کا کوئی شرعی تعلیمات سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کسی کتاب کے اندر ان کا کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ یہ بس سینہ بسینہ گڑی ہوئی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ چنانچہ جہاں تک تعلق ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، پہلے بات ہم کرتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کی، کیونکہ آپ کو مجدد الفسانی اس لیے کہا جاتا ہے۔ الف کہتے ہیں ہزار کو، ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا ہزار سال، یعنی اسلام کا آفتاب عالم تاب جب طلوع ہوا تو اسلام کے آفتاب عالم تاب کے طلوع ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور 1000 سال گزر گیا، اور جب دوسرے 1000 سال کے اندر اسلام داخل ہوا اور اسلام کی عمر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر، امت اجابت کی عمر یہ 1000 سال سے زائد ہو گئی، تو پھر ظاہر ہے کہ اتنے لمبے عرصے میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں، سوچیں بدلتی ہیں، نظریات بدلتے ہیں، افکار بدلتے ہیں، نسلیں بدلتی ہیں، بادشاہ بدلتے ہیں، تہذیبیں بدلتی ہیں، ثقافتیں بدلتی ہیں۔ ان اتنی تبدیلیوں کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے، اور جس دور میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے، یہ دور یہ اکبر کا دور تھا۔ یعنی اکبر ایک ایسا جابر بادشاہ تھا، مغل بادشاہوں میں سے جلال الدین اکبر، جابر بادشاہ، جس بادشاہ نے ڈنڈے کے زور پر اور اپنے جبر کے ذریعے لوگوں کے افکار اور نظریات اور ان کے عقائد کو ہی تبدیل کرنا چاہا۔ یعنی جس کی یہ خواہش تھی، ویسے تو ہر بادشاہ کی خواہش ہوتی ہے کہ جو افکار اور نظریات میرے ہیں وہ قوم کے اندر بھی سرایت کر جائیں، اور بعض اوقات وہ اپنے عقائد اور نظریات کو منوانے کے لیے مختلف قسم کے حربے ہر بادشاہ استعمال کرتا ہے۔ اور ویسے نفسیاتی طور پر بھی الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جیسا وہ حکمرانوں کو دیکھتے ہیں ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بڑے لوگوں کو، اکابرین کو، متمول لوگوں کو دیکھتے ہیں ویسے ہی وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ فطری طور پر بھی ہوتا ہے، لیکن اکبر بادشاہ یہ باقاعدہ منظم انداز سے چاہتا تھا کہ میرا ایک ایسا دین تیار ہو جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اور پھر میری بادشاہت مستحکم ہو جائے، اور اپنے اس دین کو مستحکم کرنے کے لیے اور اپنی بادشاہت کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے، کوئی بھی آتا ہے نا تو اس کا جانے کو دل نہیں چاہتا، اس کی یہی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک میرا اقتدار قائم رہے، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے آگے نسلوں میں یہ اقتدار چلتا رہے۔ تو جلال الدین اکبر بادشاہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا یہ اقتدار اور میرا یہ اختیار اور میری یہ قوت اور یہ طاقت ہمیشہ ہمیشہ چلتی رہے۔ چنانچہ اپنے اس اقتدار کو ہمیشہ کے لیے طول دینے کے لیے اس نے ایک نیا دین ایجاد کر دیا، اور جس دین کا نام اس نے رکھا دین الہی اکبر شاہی، دین الہی اکبر شاہی، اس نام سے اس نے نئے دین کا آغاز کیا۔ ایک دن مغل بادشاہ اکبر کو یعنی جلال الدین اکبر کو ایک خواب آیا، اور اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک تیز آندھی چلی ہے اور تیز ہوا نے اس کے تخت و تاج کو گرا دیا ہے اور اس کی ریاست کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ وہ معبرین کے پاس گیا اور اس نے ان سے تعبیر پوچھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اسے بتایا کہ جناب اس خواب کی تعبیر بڑی خطرناک ہے۔ اس نے کہا کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا تعبیر یہ ہے کہ جو خواب پہ تو نے دیکھا ہے کہ ایک تیز آندھی چلی ہے اور تیری سلطنت کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا ہے، یہ خواب حقیقت میں بدلنے والا ہے، اور ایک علمی شخصیت وہ ظاہر ہونے والی ہے جو تیرے تخت و تاج کو تاراج کر کے رکھ دے گی، اور تیری حکومت اور سلطنت تباہ اور برباد ہونے لگے گی، اور تباہی کا اور بربادی کا آغاز ہو جائے گا، اور نظریات اور افکار کی تبدیلی ہونے لگے گی۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کے دور میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ
نے 8 سال گزارے، اور اس کے بعد جب جہانگیر کا دور آیا، جہانگیر کے دور میں بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایکٹیویٹیز اور آپ کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کن چیزوں کا مقابلہ کیا اور کون کون سے فتنے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ظاہر ہوئے۔ ایک تو حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں یہ جان لیجئے گا کہ وہ کوئی عام پیر یا بزرگ نہیں تھے، بلکہ وہ مستند عالم دین تھے۔ آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اپنے والد گرامی سے دین کی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے 17 سال مکمل علم دین کا حاصل کیا۔ پھر سلسلہ تصوف میں سلسلہ چشتیہ کی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ نقشبندیہ اس کی تعلیم انہوں نے حضرت رضی الدین باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ یعنی مکمل عالم بھی تھے، مکمل صوفی بھی تھے۔ 2 جابر بادشاہوں کا آپ نے زمانہ دیکھا، ایک اکبر کا اور ایک جہانگیر کا، جنہوں نے اپنے عقائد اور نظریات کو بدلنے کی کوشش کی۔ اکبر بادشاہ نے جو عقائد اور نظریات بدلے کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ چلو کوئی چھوٹی موٹی بات ہے تو بادشاہ کی مان لیتے ہیں، نہیں، بلکہ اتنی بڑی بات 1582 عیسوی میں اتنی بڑی بات کہ اس نے کلمہ ہی تبدیل کر دیا۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آج کل تو ہماری نسل کو کلمہ بھی نہیں آتا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں نکاح پڑھنے کے لیے جائیں تو بچے سے کہیں، دولہا سے، کہ آپ کلمہ سنا دیں تو وہ کہتا ہے آپ ہی پڑھ دیں، یعنی اس کو کلمہ بھی نہیں آتا ہوتا۔ یہ بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسلامیات میں فیل ہو رہے ہیں، اردو میں ہمارے بچے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی اور ہماری تہذیب کو کس طرح کچلنے کی سازش اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آگے نسلوں کے اندر دین کی تعلیمات جائے ہی نہ۔ چنانچہ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن اکبر نے کون سا کلمہ رائج کیا؟ اس نے کلمہ رائج کیا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ یعنی اسی بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی موجودگی میں بڑے بڑے علماء زعماء موجود ہیں، لیکن بادشاہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کے بعد کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس کلمے میں اس کا ساتھ دیا۔ پھر اس نے دوسرا کام کیا کہ زمین بوسی کی جائے، یعنی زمین کو چوما جائے۔ بادشاہ کے سامنے جب کوئی حاضر ہو تو وہ پہلے زمین کو بوسا دے، زمین کو چومے۔ اصل میں اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ بادشاہ سامنے بیٹھا ہوگا، ایک بندہ جب اس کے سامنے جا کے زمین چومے گا تو زمین کو چومنے کے لیے اپنا سر زمین پر لگائے گا، اور جب سر زمین پر لگے گا، پیشانی زمین پر لگے گی تو سجدہ ہو جائے گا۔ تو گویا سجدہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سجدہ کروانے کے لیے زمین بوسی کا طریقہ اس نے ایجاد کروایا۔ اور بہت سارے لوگ تھے جو جاتے تھے اور جبے کبے ٹوپی سمیت جا کر اپنے بادشاہ کے سامنے زمین چومتے اور گویا سجدہ ریزی کرتے۔ اسی طرح اس نے گائے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی، یعنی اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تمام لوگ جو ہیں یہ مذاہب کی تقسیم ختم ہو جانی چاہیے، اور ہندو اور مسلمان دونوں کو ملا کے ایک دین، دین الہی اور اکبر شاہی کے نام سے وہ دین پیدا کر دیا جائے اور بنا دیا جائے، اور سب اسی قانون کے پابند ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ حق تلفی ہوتی ہے ہندو بھائیوں کی، اور ان کی دل آزاری ہوتی ہے ہندوؤں کی، تو ان کی دل آزاری سے انہیں بچانے کے لیے اور حق تلفی سے بچانے کے لیے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے گائے ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ پھر اس نے سور کو حلال قرار دیا، شراب کو حلال قرار دیا، تاکہ یہ مذاہب کی تقسیم جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ خواتین جو پردہ کرتی تھی ان کے پردہ کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ غیر مسلموں، اس اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا تھا ان کے جان اور مال کی حفاظت کے لیے، جسے جزیہ کا نام دیا جاتا ہے، اس نے یہ جزیہ لینا موقوف کر دیا۔ اور پھر اس نے ایک بہت بڑی سازش یہ بھی کی کہ اسلام کے کچھ شاعر ہیں، من یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اللہ تعالیٰ نے کچھ شاعر رکھے ہیں، کچھ نشانیاں اور علامات رکھی ہیں، جن نشانات اور علامتوں کی تعظیم و توقیر کرنا یہ دل کے تقوی کا نام ہے، اور ان کی تعظیم و توقیر کے ذریعے دین آگے چلتا ہے۔ اس نے ان تمام شاعر اللہ کی توہین کرنا یہ ایک مہم چلا دی کہ شاعر اللہ کی توہین کی جائے۔ مثلا خواتین اگر پردہ کرتی ہیں تو یہ
شاعر ہے اسلامی، لہذا پردہ کرنے کا استہزاء کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، حتیٰ کہ پابندی عائد کر دی کہ کوئی پردہ کرے ہی نہ۔ اسی طرح مساجد کو شہید کر کے، مدارس کو شہید کر کے ان کی جگہ باقاعدہ باضابطہ طور پر مندر تعمیر کیے گئے، اور داڑھی کا اتنا مذاق اڑایا گیا، سنت رسول کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ داڑھی رکھنا اپنے لیے عیب سمجھنے لگے اور ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگے، اور پھر داڑھی کٹوانا اور منڈوانا یہ چیز رائج ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے شاعر کو ختم کرنے اور تبدیل کرنے، ان کا مذاق اڑانے اور ان کو بالکل اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش تیار کی گئی۔ اسلام کا جو کیلنڈر تھا، جس کیلنڈر کے ذریعے ہم عید مناتے ہیں، رمضان مناتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور دیگر عبادات سر انجام دیتے ہیں، اس نے اس کیلنڈر کو معقوف کر کے اس کی جگہ اپنا کیلنڈر رائج کرنا چاہا۔ مدارس کی جگہ مندر، مساجد کی جگہ مندر تعمیر کیے گئے، اور پھر یہ سلسلہ اکبر دور کے اندر چلتا رہا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سعادت نصیب فرمائی کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ میری گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی حکمران کے سامنے جھک نہیں سکتی، میں اگر سجدہ کروں گا تو صرف اپنے رب ذوالجلال کو کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا میرے لیے جائز نہیں، اور میں کبھی بھی نہیں کروں گا، چاہے جو مرضی کر لیا جائے۔ چنانچہ اکبر کے بعد جہانگیر کے دور میں بھی یہ سجدہ رائج تھا، اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت بڑا دشمن آصف جاہ، اس نے جا کے بادشاہ کو بھڑکایا کہ یہ مجدد الفسانی آپ کے قوانین کو، ضوابط کو اور آپ کے آئین کو نہیں مانتا، بغاوت کرتا ہے، آپ اس طرح کریں، اس سے کم از کم اپنے آپ کو سجدہ تو کروائیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دربار میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجدد الفسانی کو جبرن جھکایا جائے اور ان کی پیشانی زمین پہ لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی کو وہ قوت و طاقت، اصل میں طاقت تو ایمان کی طاقت ہوتی ہے، وہ قوت اور طاقت عطا کی کہ وہ سارے سپاہی پورا زور لگا کے آپ کو جھکانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہیں کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک اور طریقہ ایجاد کیا، کیونکہ اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا کہ لوگ کہیں گے، عوام کہیں گے کہ مجدد الفسانی سجدہ نہیں کرتا، ہم بھی نہیں سجدہ کریں گے، اور سجدہ کرنے سے لوگ انحراف کرنے لگیں گے۔ اپنے قانون کو اور اپنی ریاست کی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں نے مجدد الفسانی سے کسی نہ کسی طریقے سے سجدہ ضرور کروا دینا ہے۔ ذرائع ابلاغ کو بلایا، میڈیا والوں کو، اور اس نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک ایسی جگہ پہ دربار لگاتا ہوں جس دربار کے سامنے دروازہ چھوٹا لگایا جائے گا، اور اس چھوٹے دروازے سے جب مجدد الفسانی داخل ہونے لگے نا تو آپ اس منظر کو کیپچر کر لیں، اور اس منظر کو کیپچر کر کے آپ مشہور کر دیں کہ مجدد الفسانی نے بادشاہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ لیکن اتقوا فراست المومن، اللہ تعالیٰ نے مومن کو فراست عطا کر رکھی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کو جب طلب کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور میں نے دروازے سے داخل ہونا ہے، آپ نے ایک نظر اوپر دیکھا، ایک نظر نیچے دیکھا، اور بجائے اس کے کہ آپ سر جھکا کے اندر داخل ہوتے، آپ نے پہلے پاؤں اندر داخل کیے اور پھر سینہ تان کے اندر داخل ہو گئے۔ اور جب آپ اس انداز اس حد تک اسے بے بسی کا سامنا کرنا پڑا بادشاہ کو کہ حضرت مجدد الفسانی اس کی اس چال سے بھی نکل گئے۔ اقبال پکار اٹھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت جس کو کیا خبردار۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات واضح کر دی کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ کتنے بے حیا لوگ ہیں وہ، اور کتنے نا انصافی کرنے والے لوگ ہیں جو آج حضرت مجدد الفسانی
الفسانی یا ان کے ماننے والوں یا ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کے بارے میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ جناب یہ قبروں کو سجدے کرتے ہیں، فلاں کو ہم تو اس مجدد کے ماننے والے ہیں جس مجدد نے اپنے دشمن سامنے بادشاہ کو دیکھ کر ڈنکے کی چوٹ پر کلام حق کرتے ہوئے اور کلمہ حق بیان کرتے ہوئے کہا کہ میری گردن کٹ سکتی ہے لیکن خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ قبر کو سجدہ کرنا، اعلیٰ حضرت نے 40 حدیثوں پر مشتمل ایک کتاب لکھ کر ثابت کیا کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ قبر کو سجدہ کرنا یا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ قطعی طور پر حلال نہیں، جائز نہیں، اور کوئی مسلمان یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کرے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے مکتوبات شریف کے ذریعے یعنی خط لکھنا شروع کر دیے، بڑے بڑے عمراء کو خط لکھے، بڑے بڑے جو متاثر لوگ ایسے تھے معاشرے کے اندر جن کی لوگ بات سنتے تھے، جو متمول لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، یا جن کے ساتھ لوگوں کی عقیدتیں وابستہ تھیں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو خطوط لکھے اور خط لکھ کر ان کو بیدار کیا کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ تمہارا دین ختم کیا جا رہا ہے، اسلام کا کما کیا جا رہا ہے، اسلام کے نظریات اور افکار کو مٹایا جا رہا ہے اور تم اپنے مزے لے رہے ہو نیند کے۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری قوم کو بیدار کر دیا مکتوبات شریف کے ذریعے، اور بڑے بڑے عمراء اور بادشاہ کے بڑے بڑے حواری اس کو چھوڑ کر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہونے لگے، حتیٰ کہ بادشاہ نے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اریسٹ کروا دیا اور قلعہ گوالیار کے اندر آپ کو پابند سلاست کر دیا گیا۔ آپ قید خانے کے اندر سے بھی آپ نے خطوط کا سلسلہ جاری رکھا، حتیٰ کہ بادشاہ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ میں تخت پر بیٹھا اتنا مقبول نہیں جتنا یہ اللہ کا بندہ قید خانے میں بیٹھا جو ہے نا مقبول ہے، اور جتنی عقیدت و محبت لوگوں کے دلوں میں اس قید خانے کے اندر بیٹھے ہوئے اس اللہ کے ولی کے ساتھ ہے، اتنی مقبولیت مجھے تخت پر بیٹھ کر بھی حاصل نہیں ہو پا رہی۔ چنانچہ اس کے دل میں تھوڑی آپ کے لیے جگہ بننے لگی اور اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ